بسم اللہ الرحمن الرحیم ممرا قرآن اکیڈمی کے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے بارے میں بتائیں گے کہ شب قدر میں عبادت کا کتنا ثواب ملتا ہے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بتائے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنے کا کتنا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ایک ضرور ہوتی ہے۔ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو ان میں سے کم از کم 5 طاق راتوں میں عبادت کرے تو شب قدر کو لازمی پائے گا، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو اس میں کون سی بڑی مشقت ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ اور آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طاق راتوں کے اعمال۔ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں 21ویں رات پہلی رات ہے جس میں اس بات کا امکان موجود ہے لیلۃ القدر کی یہی وہ رات ہو، اس لیے اس رات میں خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر ارشاد فرمائی وہ کی جائے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، 100 مرتبہ پڑھیں، کثرت سے نوافل ادا کریں، تلاوت کلام پاک کریں، کم از کم 1 پارہ، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ سب سے اہم عمل دعا ہے۔ خوب دل لگا کر دھیان کے ساتھ آداب کا خیال رکھتے ہوئے لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ شب قدر میں سیدنا جبریل علیہ السلام بما دیگر فرشتوں کے زمین پر اترتے ہیں اور وہ 4 جھنڈے گاڑتے ہیں، ایک روضہ اطہر پر، ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر، ایک بیت المقدس پر اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان۔ پھر وہ فرشتے تمام اطراف میں پھیل جاتے ہیں اور کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہتا جہاں وہ داخل نہ ہوں۔ جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے فرشتے اس کو سلام دیتے ہیں اور یہ نقشہ طلوع فجر تک باقی رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ شب قدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی، اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ
آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میرے گناہ بھی معاف فرما دیجئے۔ امت محمدیہ کے لیے رمضان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے، رمضان میں جیسی عبادت کا حق ہے ویسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔